बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज की सबसे अहम खबर तो आपके सामने ये रखेंगे कि मौजूदा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और जो ओवरऑल सियासी माहौल है उसमें चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की इंटेंशंस क्या हैं। क्या वो वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं? उसके नतीजे में क्या वाकई जुडिशल कमीशन चाहते हैं? नया इलेक्शन चाहते हैं? या वो मुज़ाकरात के नाम पर सिर्फ वक्त ज़ाया करना चाहते हैं और इसी सिस्टम को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं? उनका असल हिडन प्लान कुछ और है। इस सब के ऊपर तफसीली बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल इंटेंशंस चौधरी निज़ामुद्दीन की हैं क्या। लेकिन इस खबर की तरफ आने से पहले मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखना चाहता हूँ, जो एक बहुत ही एम्बैरसिंग खबर है, एक पाकिस्तानी होने के नाते आपके लिए भी मेरे लिए भी। वो ये है कि वाशिंगटन डीसी में एक जाली झूठा थिंक टैंक पकड़ा गया है जिसका नाम है बेल्ट वे ग्रिड पॉलिसी। बेल्ट वे अमूमी तौर पर जो चाइना का वो बेल्ट वे इनिशिएटिव है, जिसे हम हमारे यहाँ सीपैक कह देते हैं। सीपैक उसका एक हिस्सा है बेल्ट वे का, तो उसको बेल्ट वे कहा जाता है उर्फ़े आम में। और अब बेल्ट वे ग्रिड के नाम से ये जो थिंक टैंक रजिस्टर्ड करवाया गया अक्टूबर 2024 में, और इसके ऊपर जो रिसर्च की है, ये जो स्टोरी ब्रेक की है, वो ड्रॉप साइट जो जरीदा है उसके लिए रायन ग्रिम, मुर्तज़ा हुसैन और वकास अहमद, उनकी ये स्टोरी है। और उन्होंने जो इसके अंदर इंकशाफात किए हैं वो होशरुबा भी हैं और शर्मनाक भी हैं। ये नाम इसका रखा गया थिंक टैंक का बेल्ट वे ग्रिड पॉलिसी सेंटर, और इसके अंदर 12 लोग जो हैं डायरेक्टर्स और पीएचडी डॉक्टर्स और बड़े बड़े अहम और बड़े नाम इसके अंदर बताए गए कि ये तमाम लोग इस थिंक टैंक के अंदर हैं। और ये थिंक टैंक करता क्या है? ये थिंक टैंक अपना तज्जिया देता है अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स लिखता है, रिपोर्ट्स लिखता है, एनालिसिस देता है और फिर उनको भेजता है दुनिया के बड़े बड़े जरीदे, अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, याहू और बहुत सारे जरीदों को, ताकि पाकिस्तान के बारे में उनको फ्री में एक बना बनाया एनालिसिस मिल जाए। और अक्सर जो जरीदे होते हैं उनको ऐसी अगर बनी बनाई रिसर्च मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं फिर वो इस्तेमाल हो ही जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक जाली झूठा स्क्रीनशॉट बनाकर लोग सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये ईमानदारी से समझते हैं कि ये सही होगा और वो उसको आगे फैलाते रहते हैं, और उससे जिसने झूठा स्क्रीनशॉट बनाया होता है उसका जो भी उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा होता है। तो इस काम के लिए ये थिंक टैंक बनाया गया। लेकिन जाहिर है पहले तो इसका नहीं पता था, ये तो अब ड्रॉप साइट ने बताया। उन्होंने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि वो जो 12 के 12 नाम हैं जो सामने रखे गए हैं इस थिंक टैंक के, और उसमें बताया गया कि फ़लाँ इसका पॉलिसी डायरेक्टर है, फ़लाँ इसका पब्लिक रिलेशंस को हेड कर रहे हैं, फ़लाँ के पास फ़लाँ ओहदा है, वो तमाम के तमाम लोग कभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। जी हाँ, उनके नाम झूठे रखे गए हैं। ये ऐसे ही है जैसे मेरा एक नाम आप शहबाज ले लें और दूसरा नाम आप कोई और ले लें, किसी और ज़ुबान से ले लें जहाँ पर किसी का वो नाम ही नहीं होगा। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ चाइनीज़ का ले लें और एक शहबाज ले लें, तो ये नाम शायद कहीं पर आपको नहीं मिलेगा दुनिया में। इस तरह से नाम बनाए गए, एक लफ्ज़ कहीं से लिया गया, एक कहीं से लिया गया, एआई जनरेटेड तमाम का तमाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड तमाम के तमाम नाम और तमाम का तमाम कंटेंट बनाया गया और झूठी रिपोर्ट्स बनाकर डिफरेंट जरीदों को भेजी गई पाकिस्तान के बारे में, ताकि वो छापें और एक माहौल बन सके। अच्छा, वो जो रिपोर्ट्स हैं वो तमाम की तमाम तहरीक इंसाफ मुखालिफ हैं, और ये पकड़े गए क्योंकि इन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर कोई शायद 3000 अरब रुपए का नुकसान कह दिया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये धरना दिया इसके ऊपर 3000 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो गया। तो जो ड्रॉप साइट है उनको लगा कि ये थोड़ी एग्जैजुरेशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का इम्पैक्ट होगा उसका, उस धरने का, और वो भी 2-3 शहरों में। तो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर कैसे आ सकता है? फिर उसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हुई, 5th जनरेशन वॉर, ये वो टर्म्स हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री और उसके अंदर स्पेसिफिकली ISPR इस्तेमाल करता है। तो अब ये समझ आई कि जो हाल ही में DG ISPR साहब ने 2 अरब रुपए लिए हैं पाकिस्तानी कौम से, टैक्स पेयर का,
और 1.6 अरब अभी और लेने अगले चंद हफ्तों में, कि हमने जाली झूठी खबरें रोकनी है, वो बिल्कुल उसका मतलब ये कि अपोजिट कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं उससे अपोजिट कर रहे हैं, और असल में जाली और झूठी खबरें प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्हें दुनिया में फैला रहे हैं, और मकसद ये है कि माहौल को गदला करें, इतना ज़्यादा झूठ बोल दें, इतना ज़्यादा झूठ फैला दें कि सच और झूठ के अंदर जो तमीज़ है वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल आप खुद सोचिए कि ये कितनी ज़्यादा एक एम्बैरेसिंग बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वाशिंगटन डीसी के अंदर एक जाली झूठा थिंक टैंक बनाया जो अब पकड़ा गया है। इससे जागसाई भी हुई है, और इससे ये भी पता चला है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर जाली झूठी खबरें, जैसे कि DGISPR ने कहा कि वहाँ किसी के पास असला ही नहीं था, गोली नहीं चली, तो वो मुंह पर धड़ल्ले के साथ गलत बयानी कर रहे थे, और अब वाशिंगटन DC के अंदर भी थिंक टैंक इस तरह के पकड़े जाए जा रहे हैं, और पकड़ भी इंटरनेशनल जरीदे रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होता होगा। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपके सामने रखा था कि ISPR की तरफ से जो उस दिन के टिकर्स उर्दू में आए, जो हिंदुस्तानी फ़ौज के अंदर कितने लोग अपनी ज़िंदगियां खुद ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को खुद ख़त्म कर रहे हैं, उनके बारे में जो पूरी के पूरे टिकर्स थे और उसके ऊपर एक बयानिया था, वो मैंने आपको उस दिन भी क्वेश्चन किया था कि ये पाकिस्तानियों को ये बातें बताने की क्या ज़रूरत है, क्या वो किसी तरह से आपने मज़ीद उन्हें विन करना है अगेंस्ट इंडियन आर्मी और अगेंस्ट इंडियाज़ पॉलिसीज़। वो तो पाकिस्तानी है, वो आप ही के साथ खड़े हैं, उस पर हम सब आपके साथ खड़े हैं अगर वहाँ पर कोई मसला होगा। लेकिन आप गौर कीजिए कि हर वक्त हमारे दिमाग को धुंधला रखना है और हमें कुछ ना कुछ ऐसा मंजन बेचना है ताकि जो घर के अंदर हो रहा है, जो असल हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो हमारी आंखों से ओझल रहे और हमें कोई ना कोई नया मंजन जो है वो हमारे सामने बेचते रहना और वो चलाते रहना। तो अब ये जो बेल्ट वे ग्रिड पॉलिसी है, इसका ये जो डिबैकल हुआ है, ये जाहिर है मुझे नहीं पता आप किस कर्नल साहब ने किया, किस ब्रिगेडियर साहब ने किया या जनरल साहब ने किया, लेकिन जिसने भी किया लगता है कि वो पहले नून लीग में रहे हैं, क्योंकि वही इमरान खान साहब वाली बात ही सामने आ गई कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से कोशिश नहीं करते। लेकिन मेरी आपसे हाथ बांध की गुजारिश है कि ऐसे काम ना करें। इससे जब इदारा तो हमारा एंड ऑफ द डे, जो ऊपर 4-6-10 जनरल बैठे हुए हैं, कल आपने रिटायर हो जाना, ये इदारा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की मलकियत है, हम सब उसे ओन करते हैं। तो आप इस तरीके से पाकिस्तान के बारे में इस तरीके के पॉलिटिकल फैसले लेते हुए इतना दूर मत चले जाइए। अगली खबर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करूंगा ताकि आपको ये जो कुछ चल रहा है उसमें से आपको समझ आ जाए कि ये करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मुन्ने मुनीब ने एक नई धमकी दी है, और धमकी उन्होंने ये दी है, ये तमाम चीज़ें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा और फिर सॉर्ट आउट करेंगे कि ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इसमें निकाल क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसमें इमरान खान के खिलाफ बड़ी नफरत है, और इमरान खान ने वो नफरत खुद परवान चढ़ाई है, और इमरान खान ये जंग नहीं जीत सकते, मिलिट्री उनको उनके साथ वो करेगी जो उन्होंने कभी सोचा नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया बार बार। इदारा अपने चीफ की पॉलिसी पर चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 95% लोगों को आज की इस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म हो गई, जो माफ़ी दे देती थी, जिनके साथ फिर चल लेते थे लोग और जो पीछे हो जाते थे आगे, ये वाली इस्टेब्लिशमेंट तो डू एंड डाई कर रही है। बिल्कुल वही बातें हैं जो पिछले दिनों DGISPR जब मिले हैं लाहौर के अंदर, और उन्होंने वहाँ सहाफ़ियों को जो कही हैं, वही बातें अब मुन्ना मुनीब जो हैं वो दोबारा नई पैकिंग करके बता रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अब अगर आपने माफ़ी लेनी है तो जनरल साहब की ठोड़ी को, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन जाहिर है जनरल साहब तो एक ही हैं, जनरल आसिम मुनीर, तो मुनीर साहब ने कहा कि अब अगर नाम लेना है, अगर माफ़ी लेनी है तो उनकी ठोड़ी को हाथ लगाना पड़ेगा। अब ये मुझे नहीं समझ कि वो क्यों ठोड़ी को हाथ लगवाना चाहते हैं, इससे उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन शायद वो मिन्नत करने के अंदाज से वो चाहते हैं कि उनकी ठोड़ी को हाथ लगाया जाए और उन्हें कहा जाए कि चलें जाने दें, माफ़ कर दें, फिर कोई बात बननी है। ये मुन्ना मुनीब फ़ारूक साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नया पैगाम, नया बयानिया जो है वो आपके सामने रखा है। अब इसके अपोजिट जो है, हमारे 2 अरब लेने वाले DGISPR साहब जो हैं, जिन्होंने हाल ही में 2 अरब रुपए लिए हैं और 1.6 अरब मज़ीद लेने हैं, और लिए हैं फेक न्यूज़ ख़त्म करने के लिए। यहाँ भी वो एक फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं, क्योंकि या तो मुन्ने मुनीब फ़ारूक को उनके जो डिपार्टमेंट से लोग बता रहे हैं वो झूठ है, या जो उन्होंने कहा वो गलत बयानी थी, क्योंकि उन्होंने टेलीविज़न पर आकर कहा कि हमारे लिए कोई ख़ास और कोई आम नहीं है, हमारे लिए तमाम पार्टीज़ बराबर हैं,
لیکن یہاں منا منیب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے شدید نفرت ہے. تو اب دونوں میں سے ایک غلط بیانی کر رہا ہے. کون کر رہا ہے یہ آپس میں فیصلہ کر لیجئے. ایک آپ کا، کیونکہ آپ خود تو ٹویٹ نہیں کرتے، خود تو آپ پبلک انگیجمنٹ نہیں کرتے، صرف صحافیوں سے بیک گراؤنڈ میں ملتے ہیں. منا منیب آپ کے بہاف پر آج کل انگیجمنٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ آپ کی یہ جو ظاہر اور باطن، اس میں سچ کیا ہے، کون سی حقیقی خبر ہے اور کون سی فیک نیوز ہے، یہ آپ نے خود بتانی ہے. کیونکہ اب تو آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ تازہ لیا ہے آپ نے فیک نیوز کا، تو کم از کم یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ انہی کے ایک اور انڈکلیئرڈ راوی صاحب جو ہیں ان کی ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم نے عمران خان سے کہا کہ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پاکستان لے آئیں. عمران خان نے انکار کر دیا. عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. اب یہ جو ایک اور ٹاؤٹ ہے وہ بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ یہاں لائیں. اچھا، اب آپ نے ذہن پہ زور دینا ہے اور یاد کرنا ہے کہ یہ باتیں ہونے سے پہلے ٹیلی ویژن پر بہت سارے اکابرین نے یہ کام شروع کر دیا تھا، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اگر پاکستان آ جائے تو ٹھیک ہے. تو اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ وہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، دوسرے لوگوں نے بھی کی تھی. تو اب آپ خود سوچئے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ یہی میسج کس طریقے سے ڈیلیور کرتی ہے. پہلے یہ ٹاؤٹس استعمال نہیں ہوتے، پولیٹیکل لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے باہر سے ان کے تھرو یہ میسیجنگ آپ کو کی جاتی ہے. آپ اگر پھر بھی نہیں سنتے، باز نہیں آتے، تو پھر جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ لے کر آئیں. اگر آپ پھر بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کو ٹاؤٹس کہتے ہیں کہ اب آپ کو معافی نہیں ملے گی، آپ نے یہ نہیں کیا، اب آپ کو ہم نے ٹھوک کے رکھ دینا، اب یہ کر دینا اور وہ کر دینا. آگے سنیے. اگلی خبر ہے کہ کچھ دن ٹویٹ روک لیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے یہ کچھ دن ٹویٹ روک لیں، 4 دن بعد کسر نکال لیں، ایک کی بجائے 2 کر لیجئے گا. اگر آپ نے معافی ویسے نہیں مانگ سکتے تو چلیں دل میں ہی مانگ لیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. اب آپ ڈیسپریشن چیک کریں کہ ساری ڈیسپریشن آ کے ختم ہوئی ہے ایک ٹویٹر کے اوپر کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان میں آ جائے، اور دوسری ڈیسپریشن یہ ہے پاکستان میں اس لیے کہ وہ پاکستان میں شہباز گل کے سپرد پاکستان کے اندر کر دیا جائے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ. پھر اگر باہر سے کوئی بھی بیانیہ بن رہا ہے تو کیونکہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ شہباز گل کے پاس ہوگا پاکستان کے اندر، تو ہم شہباز گل کو کہیں گے کہ چل بھائی یہ ٹویٹ کر دے، تو جو ہمارا بیانیہ ہوگا وہ ہم پاکستان سے ٹویٹ کروا لیں گے، تو ہمیں مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میرا جہاں ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ درست ہے اور صحیح جگہ سے چل رہا ہے. اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 دن چلے ٹویٹ کرنے سے ہی رک جائیں، آپ دل میں کر لیجئے گا. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ آپ پر ٹویٹ کرنے پڑتے ہیں، آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ عمران خان کو ٹویٹ کرنے پڑتے ہیں اور پھر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے کہ جیل میں عمران خان کا رویہ اور بھی سخت ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بنی گالا جانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے میرے ورکرز کی رہائی چاہیے، پہلے ورکرز کو رہا کریں، پھر میری رہائی کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، ابھی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں بات کرنے میں یہاں ہوں بس، ٹھیک ہے میں بیٹھ لیتا ہوں جیل میں جتنے سال بھی بیٹھنا پڑے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک اور ملٹری بیکڈ دانشور ہیں، میں انہیں ٹاؤٹ تو نہیں کہوں گا، بزرگ ہیں ہم سے بڑے ہیں، دانشور کہوں گا، ملٹری بیکڈ دانشور ہیں. اچھا، اس کے بعد جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کا بیان ہے. ان کا بیان یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات کے اندر تعطل عمران خان کے ٹویٹس کی وجہ سے آیا، کیونکہ کل پرسوں انہوں نے ایسا کہا تھا اور پھر یہ سارا تجزیہ ہوتا رہا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے مذاکرات خراب ہوئے ہیں. خاصا لوگوں نے ان پر تنقید کی اور کہا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بار بار آ کر ٹیلی ویژن پر دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں. تو آج انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات میں تعطل عمران خان کے ٹویٹ کی وجہ سے آیا ہے، میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ میں نے چائے کپ میں نہیں پینی، میں نے چائے پیالی میں پینی ہے، لیکن پینی میں نے چائے ہی ہے. ماشاءاللہ شیر افضل صاحب اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. یہ آپ نے ساری چیزیں نوٹ کر لیں آپ، کیونکہ ہم بڑی خبر کو تلاش کر رہے ہیں، بڑی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹائم میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کرنا کیا چاہ رہی ہے. اب اگلی خبر، سپریم کورٹ کے بدلے ہوئے انداز. پچھلے ویلاگ میں سب کچھ ڈیٹیل سے رکھا کہ وہ ججز جو خود سے وکیل تھے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بھی اب سخت سوال کر رہے ہیں اور وہ جو سوالات پوچھے وہ آپ کے سامنے رکھے، اور یہ بھی بتایا کہ کیسے کرنل اسد شیخ صاحب نے جو سزائیں دی 1923 کے جو سیکرٹس ایکٹ برٹش امپائر نے بنایا تھا ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر، اس کے مطابق سزائیں دی گئیں. اب ججز کے بھی یہ سارے کے سارے طور طریقے بدلے ہوئے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے، اس کو بھی ساتھ ہی لکھ لیں. یہ جو اوپر ساری چیزیں میں آپ کو گنواتا آ رہا ہوں ان کے ساتھ یہ بھی لکھ لیجئے. اب آگے چلیے.
اب پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر پنجاب میں سیاسی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ، یہ بھی ایک خبر ہے۔ اب پیپلز پارٹی تو بیچاری جو ان کی حالت ہے اس ٹائم، یا پہلے بھی تھی، ان کی حالت یہ کہ نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان کو جو انہوں نے کہنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، جو چودھری صاحب نے کہنا ہے۔ اب اگر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی دباؤ مزید بڑھانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا سیاسی ماحول کریٹ کرنا ہے، الیکشن کا سما، تھوڑا سا ذرا ریئل اپوزیشن اور یہ والے کام ذرا کرنے تاکہ ذرا سما بنے الیکشن کا اور ڈائیورژن آئے تھوڑی سی، جو تمام فوکس اس ٹائم 26 تاریخ کی قتل و غارت کے اوپر ہے کہ گولی کیوں چلائی اور کتنے لوگوں کو قتل کیا، شہید کیا، ان کی لاشیں کہاں چھپائی ہیں۔ اس سے بات ہٹ کے اس بات پہ آ جائے کہ پیپلز پارٹی کے فلاں شخص نے یہ کہہ دیا، نون نے یہ کہہ دیا، نورا کشتی شروع کروا دیں۔ یہ اگلی بات نوٹ کر لیں۔ اب آگے چلیں۔ اٹارنی جنرل صاحب، جی ہاں، جو کبھی سیاسی آدمی نہیں، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، انہوں نے اب آج کے دن سڑک کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اربوں روپے کی ایک سڑک ہے۔ عمومی طور پر میں انہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ پیسے لے رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر پاکستان کے اندر 20 سے 25%، کبھی کبھی 30% بھی ریٹ ہے رشوت کا جو ٹھیکہ ملتا ہے۔ جس کو ٹھیکہ ملتا ہے وہ 20 سے 30% کے درمیان اکثر اوقات، سارے لوگ نہیں لیکن بہت سارے لوگ، اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس میں سے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی پیسے لیں گے، میں تو آپ کو عمومی بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ اٹارنی جنرل صاحب، یہ اربوں روپے کے ٹھیکے اور سڑکیں، اٹارنی جنرل کا کام تو تھا لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دلوانا، جو کہ انہوں نے انصاف کی بجائے جعلی جھوٹی سزائیں دلوائیں اور اس سارے گندے کام کے اندر وہ انوالو رہے۔ لیکن اب اٹارنی جنرل جو ہیں وہ سڑکیں بھی بنوا رہے ہیں، تو اس سارے کام کے اندر اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں۔ یہ بھی ذرا اسی چیز کے ساتھ رکھ لیجئے کہ اٹارنی جنرل جس کا یہ کام نہیں ہے، وہ بھی الیکشن موڈ میں یا پبلک موڈ میں جا رہے ہیں، وہ بھی پبلک انگیجمنٹ میں جا رہے ہیں۔ اب آخری دو باتیں جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں وہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں گھیر گھار کر عدم اعتماد کرایا گیا، سہولت کاری ابھی بھی ہو رہی ہے۔ میاں جاوید لطیف کی معصومیت، جاوید لطیف کو مکمل سچ بولنا چاہیے کہ گھیر گھار کے ساتھ وعدے کون سے تھے، چوری کتنی آپ نے معاف کروائی جاوید لطیف صاحب، یہ بھی بتائیے، اور عدم اعتماد کے لالچ میں آپ نے کیا کچھ حاصل کیا۔ لیکن بہرحال جاوید لطیف صاحب کو یہ نیا بیانیہ دے کے مارکیٹ میں چھوڑنا کہ آپ کہیں کہ یہ عدم اعتماد تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم تو عدم اعتماد نہیں کرنا چاہتے تھے، یا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، یہ فائدہ کسی اور کو ہوا ہے، ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، عمران خان کو ابھی بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک بیانیہ چھوڑا جا رہا ہے۔ پھر آخر پر دو باتیں جو کل کے ویلاگ کی، ایک جملہ، مریم صاحبہ جیسے پبلک میں جا رہی ہیں، اور وہ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں، میں چاہوں گا یہ دوبارہ دکھا دیں، یہ جو گاڑی چل رہی ہے اس کے ارد گرد آپ دیکھیں تو سول کپڑوں کے اندر بھی پولیس ہے اور پولیس کے یونیفارم میں بھی پولیس ہے۔ اگر یہ آپ کو 100، 200، 300، 250، 50، 70 جتنے بھی لوگ ہیں یہ دیکھیں گے تو اس کے اندر کم از کم سیفلی، کیونکہ میں گورنمنٹس میں رہا ہوں، 80% لوگ پولیس کے ہیں، سول کپڑوں کے اندر یا یونیفارم کے اندر۔ لیکن دکھایا کیا جا رہا ہے ویڈیو میں کہ مریم بہت پاپولر ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور کوئی 4-5 پٹواری بیچ میں چھوڑے ہوں گے، باقی یہ تمام جو ہیں یہ پولیس کے لوگ ہیں، سول۔ آپ ان کے ہیئر کٹ دیکھیں، آپ ان کے جسم دیکھیں، آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، یہ تمام وہ ہے۔ تو مریم صاحبہ بھی پبلک کا امیج دے رہی ہیں کہ میں پبلک میں مقبول ہوں۔ نواز شریف کی کل کی سٹیٹمنٹ ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر عملی سیاست کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ میں نے جتنی چیزیں اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو کہی ہیں ابھی تک، ان سب کو آپ ملا لیں تو آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ شاید ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے یا پولیٹیکل بیانیہ بن رہا ہے، اور شاید مذاکرات میں سے کچھ واقعی نکلے، یا پیپلز پارٹی کو کچھ ہوپ دی ہے، یا ایک اگلا الیکشن آ رہا ہے، کچھ پی ٹی آئی کو سپیس شاید ملے۔ ابھی گدلا پن ہے، لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سیاسی منظرنامے پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے اس سے کچھ اپوزٹ لگتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے، اب یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کر کے، اسٹیبلشمنٹ کیسے فنکشن کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایسے فنکشن کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ کے دنوں میں کسی فوجی افسر کو جانتا ہوں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ عاصم منیر صاحب اور انہوں نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان کے بہت خلاف ہوں، اور میں چاہتا ہوں ملک صحیح دھارے پر آئے۔ اور میرا تو دل کل بھی خان صاحب کے ساتھ دھڑکتا تھا، آج بھی میں چاہتا ہوں وہ ہو جو ملک کے لیے بہتر ہے، آئین ہو، قانون ہو۔ میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے۔ اندر سے ہم بھی زور لگاتے ہیں۔ اب آپ کو لگے گا کہ ایک بڑا انڈیپینڈنٹ بندہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے جو واقعی his intentions are to do good، لیکن یہ بھی پلان کے تحت ہوتا ہے۔ اور یہ جو بندہ آپ سے رابطہ کرتا ہے یہ کئی دفعہ آپ کو سپیس بھی دیتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ جیل میں ہوں گے تو آپ کی ملاقات کسی کے ساتھ ہونے دے گا، آپ کے اوپر بہت سختی ہوگی تو اس پہ تھوڑی سی نرمی ہو جائے گی۔
آپ کے اوپر باہر کچھ اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کہیں پر کر دیا جائے گا، کسی کیس کی تاریخ لمبی ڈلوا دی جائے گی، تو آپ دل میں سوچیں گے یار یہ تو بندہ اچھا ہی ہے، دیکھو میرے کیس کے اندر بھی مجھے ہیلپ کر رہا ہے، میری ملاقات میں بھی ہیلپ کر رہا ہے، میری فلاں چیز میں بھی کر رہا ہے. لیکن اصل میں وہ اوپر بیٹھے ہوئے ٹاپ مین، مطلب کہ جنرل عاصم منیر یا ISI کے جو چیف ہیں، ان کے احکامات پر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک گڈ کاپ اتارا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، تاکہ جب اس کی ضرورت پڑے تو پھر اس کے تھرو معاملات ڈیل کیے جائیں. اب جو پیچھے پالیسیز ہوتی ہیں وہ پلان اے بی سی، ظاہر ہے پلان اے ہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اور پلان اے ابھی تک چودھری صاحب کا یہی ہے کہ میں نے اسی سسٹم کو کنٹینیو رکھنا ہے. 2027 میں میری 5 سال ختم ہونے اور میں نے اگلے 5 سال کی ایکسٹینشن لینی. یہ ہے پلان اے. اب اگر پلان اے نظر آیا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا اچیو نہیں ہو سکے گا تو پھر پلان بی ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. اب جو پلان بی ایگزیکیوٹ کیا جائے گا نا، اس میں ایک میجر جنرل صاحب کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے یا لیفٹیننٹ جنرل صاحب، اور پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ تو بس تباہی کر دیں گے. ایک نون کو ڈیل کر رہے ہوں گے، ایک کوئی پی ٹی آئی کے بھی کسی شخص سے بات چیت کر کے ایسی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ایک میڈیا کو بتا رہے ہوں گے کہ بس ہو گئی، اب ہم نے نون کے ساتھ مزید نہیں چلنا. تو ایک پیرالل پہلے ہی ماحول بنانا شروع کر دیا جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا ماحول بنا دو کہ جن کو ہم نے جن سے کچھ کروانا ہے کل کو انہیں لگے کہ یہ واقعی ہمارا سچ میں ہمارے اندر ایک حصہ ہے، ایک بریکٹ ہے، ایک گروپ ہے جو یہ سب کچھ پسند نہیں کر رہا اور ہم یہ سب کچھ بدلنے جا رہے ہیں. اصل میں وہ گروپ بھی اوپر آشیرواد کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. ہاں انلیس جیسے مشرف کے ساتھ کیانی نے کیا تھا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ تھا. کیانی صاحب کی لائن ڈائریکٹلی امریکہ بہادر کے ساتھ سیٹ ہو گئی تھی اور مشرف صاحب کو پھر ریڈنڈنٹ کر دیا گیا تھا. ویسے مجھے فی الحال تو حالات نظر نہیں آ رہے کہیں. تو مجھے جو اوورآل آ رہا ہے کہ اس ٹائم جو انٹرنیشنل پریشر ہے، جو ٹرمپ کا پریشر ہے، جو اس ٹائم GSP+ کا پریشر ہے، ان تمام پریشرز کے اندر چودھری نظام الدین بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، خطرے میں ہیں. اور ان حالات کی وجہ سے انہوں نے اب پلان بی سی ڈی کو فوری ایکٹیویٹ کر دیا ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ کون سا پلان ان کو سوٹ کرتا ہے، اور پھر جو پلان سوٹ کرے گا اس کے جو مہرے پہلے سے پلیس کر دیے ہیں، جن کو میں آپ دوسرے لوگ بہت اچھا سمجھیں گے، ان مہروں کو جو ہے وہ استعمال کر لیا جائے گا. آخری خبر آپ کے سامنے، یہاں پر اس کی تفصیل تو نہیں رکھوں گا، تفصیل پنجابی ولاگ میں رکھوں گا، لیکن صرف یہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک نیا حملہ کر دیا اور سلمان اکرم راجہ کو یہ کہا ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل ہیں ہی نہیں، کیونکہ وہ الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئے، اور ان کو کیا پتا، وہ تو PTI میں جمعہ 8 دن آئے. میرے خیال میں مروت صاحب کا یہ جو اٹیک ہے یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ مروت صاحب خود بھی تو حال ہی میں PTI میں آئے. وہ کون سا کوئی 50 سال سے PTI میں ہے، وہ خود بھی تو میرا خیال ہے کہ الیکشن سے بس تھوڑا سا پہلے وہ PTI کے اندر آئے 9 مئی کے ارد گرد. تو اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تبھی سے PTI کے ساتھ ہیں اور دبا کے مقدمات بھی لڑ رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو اٹیک ہے یہ غیر ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے انہوں نے عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے اوپر کہا کہ وہ مذاکرات نہ ہونے کی ان کو وجہ لگ رہی ہے کہ عمران خان کے ٹویٹس ہیں. تو میرے خیال میں اگر وہ تھوڑے دن ٹی وی سے باز آ جائیں یا تھوڑا سا انٹریکشن کم کر دیں جن دوستوں کے کہنے پر وہ ایسی بات کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوگا. ان کے لیے بھی ہم مشورہ دے سکتے ہیں، آگے ان کی مرضی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بیان غیر ضروری تھا. اس وقت سلمان اکرم راجہ پر حملہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.